السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں سنہری باتیں چینل۔ اوریجنل ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں، تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قلندر وائس کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اس سال حج پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے حاجیوں نے ایک ایسا معجزہ دیکھا جس کی تفصیل آپ کو ہکا بکا کر کے رکھ دے گی۔ کیا شیطان کو واقعی کنکریاں لگتی ہیں اور کیا وہ زخمی بھی ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ دوسری جانب شیطان مردود نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماریں، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام آگے ہی بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری اور پھر شیطان زمین میں دھنسا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو شیطان زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ ناظرین گرامی، ہر سال 10 ذی الحج کو حاجی جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے، جبکہ 11 اور 12 ذی الحج کو جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کرتے ہوئے 7 کنکریاں ہر جمرہ پر پھینکی جاتی ہیں۔ کنکری پھینکتے ہوئے ہر مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی مسنون ہے۔ عرف عام میں ان جمرات کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کے موقع پر حاجیوں نے ان تینوں علامتی مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری۔ پتھر سے بنے ستونوں کو کنکریاں مارنا دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمان رب کے حکم پر شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے۔ اس بار حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا کہ جس کی تفصیل سن کر ہر کوئی حیران رہ جائے۔ حج 2023 کے موقع پر جب حاجیوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تو انہیں ایک ہیولا نما انسانی جسم بھی دکھائی دیا جسے شیطان سے تشبیہ دی گئی۔ بیشتر حاجیوں نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر گہری چوٹ تھی جس سے خون رس رہا تھا، جبکہ اس کے جسم کے بقیہ حصے بھی لہو لہان تھے۔ کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ کنکریاں مارتے وقت کچھ حاجیوں کو شیطان دکھائی دیتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ متعدد حاجیوں نے کنکریاں مارتے ہوئے شیطان کو دیکھنے کی گواہی بھی دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مناسک کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ دوسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتے ہیں کہ تم شیطان کو کنکریاں مارتے رہو
اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے رہو۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے دنیا کے سب سے پہلے انسان اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی بہکا کر اس درخت کا پھل انہیں کھلا دیا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ پھر اس کے سبب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اسی وقت سے اولاد آدم اور شیطان کے درمیان مارکا جاری ہے۔ وہ کبھی انسان کو خیر و بھلائی اور پروردگار کی اطاعت و بندگی نہیں کرنے دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی عداوت اور دشمنی سے خوب آگاہ کر رکھا ہے اور شیطان مردود کی پیروی کرنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے خوب تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں غفلت اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے اور حق سے روکنے کی کوشش کی، تو اولاد آدم اور عام انسان اس کی عداوت اور دشمنی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے تو پروردگار سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں بنی آدم کو بھٹکانے کا کام کرتا رہوں گا۔ شیطان کفار و مشرکین کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، ان کے کفر و شرک کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، کمزور ایمان والوں کو اطاعت سے بے رغبتی، خواہش پرستی اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ اہل اطاعت اور مضبوط ایمان والوں پر فخر و غرور، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ کے راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ وہ شیطان سے مارکا اور اس سے اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیار رہے۔ جن راستوں سے وہ حملہ آور ہوتا ہے ان سے اچھی طرح سے واقف ہو اور ان پر نظر رکھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حج کی، تو حج میں جمرات کی رمی نہ صرف ملت ابراہیم کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یادگار کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس حکمت اور حقیقت کو ذہن نشین کرنا ہے کہ شیطان میرا حقیقی دشمن ہے۔ حاجی رمی کے ذریعے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اور زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اے شیطان مردود، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے کتنا ہی ورغلائے اور برائی کو خوشنما بنا کر دکھائے۔ الغرض جمرات کی رمی شیطان سے بغض و نفرت اور عداوت کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور جہاں شیطان بہکانے کی کوشش کرے اسے کنکریاں مارتے ہوئے گزر جائیں تاکہ فلاح پا سکیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ایمان عطا فرمائے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسلامک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔